بدر کبریٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر میں اور تم بے مقدور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے، شاید تم احسان مانو۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا اور اہم وہ غزوہ ہے جو بدر کبریٰ کے نام سے مشہور ہے، اور جس نے در حقیقت حق و باطل کا نمایاں فیصلہ کر دیا۔ واقعہ کی تفصیل علماء سیرت نے اس طرح بیان کی ہے۔ ابو سفیان 2 سال ہجری میں ماہ 30 رفقہ شام سے مال تجارت لیے ہوئے مکہ واپس جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان بدر سے گزر رہا ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کو زید بن حارث یا بدر بن کلدہ نے بنایا تھا، اس لیے اس کے قریب و جوار کے تمام میدان کو بھی بدر کہتے ہیں۔ یہ مقام مدینہ سے قریب مکہ کے راستوں میں تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ واقعات ماضی میں معلوم ہو چکا ہے کہ کفار مکہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مکہ سے صاف نکل جانا اور مدینہ میں شوکت و عظمت کے ساتھ بسر کرنا اور اسلام کی روح افزاں و ترقی ہونا بے حد ناگوار اور کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، اس لیے انہوں نے منافقین مدینہ اور یہود مدینہ سے ساز باز شروع کر دی۔ انہی حالات کے ماتحت خدا تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو بھی مقابلے کی اجازت دی اور جہاد شروع فرمایا۔ تب مسلمانوں نے بھی اس چھیڑ چھاڑ کا جواب دینا شروع کر دیا، وہ یہ کہ اہل مکہ کا جو سلسلہ تجارت شام میں وابستہ تھا اس میں رکاوٹ پیدا کرنی شروع کی تاکہ اہل مکہ کی مالی قوت کمزور ہو جائے، جس کے بل بوتے پر وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی فکر کرتے تھے۔ نیز اس تجارت کے حیلہ سے جو موقع ان کو منافقین اور یہود مدینہ سے ساز باز کہا تھا جاتا تھا، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے مقابلے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے قریب پہنچے تو ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کا حال معلوم ہوا۔ فوراً اس نے راستہ کو چھوڑ کر سہل کی راہ اختیار کی اور ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ مکہ جا کر ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرے۔ ابو جہل نے فوراً مکہ میں منادی کرا دی اور 1000 کی جماعت لے کر، جو کہ سامان حرب سے پوری طرح مسلح تھی اور جن میں 100 گھوڑے سوار اور تقریباً 570 سوار تھے، مدینہ کا رخ کیا۔ بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو جہل مقابلہ کے لیے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خدا برتر کی وحی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اہل مکہ کروفر سے جنگ کے لیے آ رہی ہے، اور پھر یہ آیات پڑھی، وَإِذَا يَعِدُّكُمُ اللّٰهُ عَهْدَ الطَّائِفِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ قافلہ ابو سفیان اور ابو جہل کے لشکر میں سے ایک کو تمہارے حق میں کرے گا، یعنی فتح دے گا۔ قرآن عزیز کی اس آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد متعین کہ مسلمان ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کریں اور حق تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے، مگر بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو دونوں میں سے ایک کے اختیار کی اجازت ہے اور ہماری تعداد اس وقت کم ہے اور ساز و سامان جنگ بھی مہیا نہیں، بہتر کہ قافلہ کا مقابلہ کیا جائے اور لشکر سے تعارض نہ کیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی ذی رائے حضرات کی طرف توجہ فرمائی۔ ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جلیل القدر انصار و مہاجرین صحابہ نے مرضی کے مبارک کو سمجھ کر عرض کیا کہ ہم بخوشی لشکر کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، اگرچہ سامان جنگ ہمارے پاس مہیا نہیں اور تعداد میں بھی ہم کل 313 ہیں، مگر ہمارا مقصد ملک گیری نہیں ہے جو ہم اب اسباب دنیوی کے بل بوتے پر نظر رکھیں۔ ہم تو خدا کے نام پر جہاد کرتے ہیں، اس لیے ہم ہر طرح حاضر ہیں۔ سعد بن عبادہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هُنَالِكَ قَاعِدُونَ، اور تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھیں، یعنی فتح ہوگی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ ہم تو اسلام کے جان نثاروں میں سے ہمارا قول تو یہ ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ مَعَكُمْ، خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد مسرور ہوئے اور مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی
اور فرمایا کہ مجھ کو وہ جگہ بتا دی گئی ہے جہاں صنادید مکہ روسیہ ہو کر ہلاک ہونے والے ہیں۔ بہرحال 313 بے سر و سامان مجاہدین کے، جن میں 70 مہاجرین اور باقی انصار تھے، خدا کے نام پر 1000 باضابطہ مسلح کفار مکہ کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابو سفیان کا تعاقب چونکہ مسلمانوں نے ملتوی کر دیا، اس لیے وہ جگہ محفوظ مکہ پہنچ گیا اور ابو جہل کو اطلاع دی کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں، واپس آ جاؤ۔ مکہ کے بعض دیگر سرداروں کی رائے بھی یہی تھی کہ واپس ہونا بہتر ہے، مگر ابو جہل تو اس دن کا بے حد مطمئن تھا۔ اس نے لشکر کو ابھارا کہ وقت آ گیا ہے، ضروری ہے کہ اب ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نمود کر دیں۔ ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، سامان حرب و تمام مہیا ہیں، مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں اور سامان حرب بھی کچھ نہیں رکھتے، پھٹے کپڑوں میں ٹوٹے پھوٹے ہتھیار لگا کر موت کے لیے آ گئے ہیں، وقت کو غنیمت جانو۔